جی جناب، آخر توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک ہو گیا ہے اور اس حمام میں سب ڈیش نظر آ رہے ہیں. اب کون کس پہ الزام لگائے؟ کسی نے بھی جو ہے اب کوئی بھی اس سے بری زبانی ہو سکتا ہے کہ ملک کی دولت کا کیسا بے دریغ استعمال ہوا ہے. یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں سابق صدور، وزیر اعظم، وزرائے اعظم، منسٹرز کہ توشہ خانہ کا جو مال ہے وہ سرکار کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ جسے تحفے میں دیا جاتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ مقررہ قیمت اس کا طے کر کے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے. تو جب یہ حق تھا پھر عمران خان کو اتنا بلیم کرنا کہ عمران خان نے قیمتی گھڑیوں کو من مانی قیمت ادا کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور جس پر کیس بھی بنا اور اسی کیس کے اوپر زمان پاک کے اندر آپریشن ہو رہا ہے. بہرحال یہ مذاق بن رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اس ملک کی سیاست میں جس قسم کی تبدیلیاں آئے روز نظر آ رہی ہیں، یہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کی. اور لوگوں کا جو رجحان تھا، لوگوں کا جو تھوڑا بہت بھی اگر سیاست پر ان کا کوئی کچھ بھروسہ ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ تبدیلی ہمیں سیاسی ہم آہنگی سے نظر آ سکتی ہے، اب لوگوں کا سیاست سے اعتبار ختم ہو گیا ہے. جب میں سیاست سے بات کرتا ہوں، سیاست پر بات کرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت پر سے اعتبار ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف جو امپورٹنٹ بات آج کے اس ویڈیو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی سب سے بڑھ کر ملک جس نہج پر بھی ہو، اگر قانون کی بالادستی نہ ہو، قانون کی عملداری نہ ہو، تو وہ ملک نہیں رہتا ہے بلکہ جنگل بن جاتا ہے، جہاں جس کی طاقت یا یوں کہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث. تو حال ہی میں آپ نے دیکھا زمان پاک کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے ریاست نے جو ایکشن کیا، اس کا ایک ریاکشن بھی آیا ہمیں زمان پاک سے، اور عمران خان صاحب نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا بقول ان کے کہ وہ تو گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن سیکیورٹی کنسرن سے سیکیورٹی کے خدشات ہمیں لاحق ہے، اس وجہ سے ہم عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے ہیں. یہ خان صاحب کا ورژن ہے. اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو کسی صورت میں بھی یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، اور وہ تو یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ خان صاحب ان کی ریڈ لائن ہے. لیکن قانون بھی کوئی چیز ہے، قانون کی عملداری بھی کسی عمل کا حصہ ہے. تو بڑے لیڈرز کی شان یہ ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کے بہت پاپولر لیڈر تھے، بہت پاپولر تھے، لیکن جب انہیں ریاست نے گرفتار کیا یا گرفتار کرنا چاہا تو انہوں نے قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کیا. ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے پاکستان کی سیاست میں، جب ان کے خلاف ایک جھوٹا قتل کا مقدمہ جو بات پہ خود عدالتوں کی اس وقت کے ججز صاحبان نے کہا کہ ہم پر دباؤ تھا اور اس دباؤ کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے مزاحمت نہیں کی بلکہ خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کیا. کیونکہ بڑے لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کر دے، باقی عدالتیں جانے. انصاف فراہم کرنا عدالتوں کا کام ہے. جب کسی پر مقدمہ بنتا ہے تو یقینی طور پر مقدمہ کہیں صحیح ہوتا ہے، کہیں غلط ہوتا ہے، کچھ سچا ہوتا ہے، کچھ جھوٹا ہوتا ہے. فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے. جب آپ عدالتوں سے انکار کریں گے، یعنی کہ عدالتوں پر آپ کا اعتبار نہیں ہوگا، تو پھر ملک کا نظام نہیں چل سکتا ہے. تو میں نے مثال دی ذوالفقار علی بھٹو کی، اور اس وقت پیپلز پارٹی کے جالے اتنے چارج تھے کہ اگر وہ مزاحمت کرنا چاہتے تو ضیاء الحق کی حکومت ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار نہیں کر سکتی تھی. لیکن اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کیا. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کا دور آیا، محترمہ بینظیر بھٹو نے خود کو سرنڈر کیا. کیوں؟ حالات کا مقابلہ کرنا، حالات کے سامنے خود کو پیش کرنا. ایک بڑے لیڈر کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ مقابلے سے گھبراتا نہیں ہے. خان صاحب اس معاملے میں میرے خیال سے تھوڑی سی کسی نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اگر گرفتار ہوتے ہیں تو میرا ذاتی تجزیہ تجربہ یہ ہے کہ شاید ان کے دل میں یہ دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اگر خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو بیک پہ پیچھے پارٹی ٹوٹ سکتی ہے اس وقت، کیونکہ خان صاحب کی کنٹرول میں ہے پارٹی، اور خان صاحب کی شخصیت کو ہٹا دیں تو باقی پارٹی مشکل ہے سروائیو کرنا اس کا یا متحد رہنا اس کا، کیونکہ خود پارٹی کے اندر بڑی دڑے بندیاں ہیں.
شاہ صاحب کی ایک الگ گروپ ہے, اسد عمر صاحب کا ایک الگ گروپ ہے, باقی فواد چودھری اور ان کی کمپنی ان کا ایک الگ گروپ ہے. تو اس گروپ کو متحد صرف خان صاحب کی شخصیت رکھ سکتی ہے, اور ان کا باہر ہونا بہت ضروری ہے, شاید انہیں کسی نے بتایا ہے. تو اس وجہ سے خان صاحب گرفتاری دینے سے یا خود کو قانون کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ آگے الیکشنز ہیں, اور الیکشن میں میدان میں وہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کی پارٹی الیکشن میں کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتی. یا یوں کہیے مختصر یہ کہ پوری پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خان صاحب کی شخصیت کے اوپر کھڑی ہے. اگر خان صاحب منظر سے ہٹ جائے تو پارٹی دڑا. تو میرا یہ تجزیہ ہے, شاید اس پہ اختلاف ہو بہت سے لوگوں کا, لیکن میرے خیال سے خان صاحب کے پاس موقع تھا کہ خود کو اور مزید قداور سیاسی رہنما کے طور پر متعارف کروا سکتے تھے. وہ اپنی پیشرو جو اس سے پہلے گزرے ہیں, جتنے بڑے لیڈرز ان کی مثال کو سامنے رکھ کر اگر عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیتے اور جو بھی فیصلہ وہ عدالت کے سپورٹ کرتے تھے کہ انصاف وہاں سے ہوگا اور اسے وہ تسلیم کریں گے, اس سے ایک چیز یہ ہوتی, ایک تو ان کی سیاسی ساکھ اور مضبوط ہو جاتی, قانون کی بالادستی قائم ہو جاتی, کیونکہ قانون جو ہے وہ اس قانون کی عملداری بہت ضروری ہے. اور یہاں خان صاحب نے جس طرح ریزسٹ کیا یا ان کے ورکرز نے جس طرح مزاحمت کی ہے, اس سے ایک خطرناک میسج میرے خیال سے باقی پولیٹیشنز کو بھی جائے گا. کیونکہ پاکستان میں ایسا تو نہیں ہے کہ سیاسی ورکرز کسی سیاسی شخصیت کے پاس نہ ہوں. 5-6 ہزار 2-3 ہزار ابھی اگر کسی سیاسی شخصیت کے پاس سپورٹرز بیک وقت موجود ہوں اور اس قسم کے وارنٹس اگر ان کے خلاف نکلتے ہیں یا ریاست انہیں کسی معاملے میں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کے 2000 سپورٹرز کھڑے ہو جائے, تو پولیس اور رینجرز اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ان کا رول کیا ہوگا. تو میرے خیال سے یہاں یہ غلط میسج گیا ہے خان صاحب کا, اور ابھی بھی خان صاحب کے پاس موقع ہے, شاید وہ سمجھ گئے ہیں. اور عدالت میں آج اطلاع ملی ہے کہ ان کی نگراں حکومت کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے, کچھ چیزوں میں پیش رفت بھی ہوئی ہے. خان صاحب اب عدالتوں کا سامنا کریں گے. لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, کیونکہ میں جس خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کل کو کوئی اور سیاسی شخصیت یا کوئی مذہبی سیاسی شخصیت یا مذہبی شخصیت جن کے خلاف کوئی مقدمہ بنتا ہے اور ریاست انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے, اور وہ 2-3-4-5 ہزار کارکنان کو سامنے کھڑا کر دیں اور کہیں کہ بھائی میں گرفتاری نہیں دیتا ہوں, میں قانون کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا, تو یہ تو ایک طرح کا ملک میں انارکی پھیل سکتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں.